بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 26 ہے۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الحشر کا تعارف اور بنیادی مضامین کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات لازمیوں اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ دوسری اہم بات، چاروں کلاسز کے ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ جو نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کرے، پارسل کے ذریعے آپ تک نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الحشر کا تعارف۔ اس میں آپ نے 5 باتیں لکھنی ہیں۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے۔ قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ سورت نمبر 59 ہے، 59، اور یہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس میں 24 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں وجہ تسمیہ یا نام کی وجہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حشر کا معنی ہے منتشر افراد کا اکٹھا کرنا۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ بنو نذیر کے تمام افراد کو جمع کیا گیا اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ اگلی آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں گے سورت کی فضیلت۔ اس میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک یہی کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی دن فوت ہو جائیں تو اس کی شہادت کی موت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے میثاق مدینہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہو گئے تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو قینقاع، نمبر 3 بنو نذیر، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میثاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں ان لوگوں کو مقام عطا فرمایا، لیکن یہودیوں کو معاہدے کا پاس نہ رکھنے کے باعث، یعنی کہ انہوں نے معاہدہ توڑا اور اس کی حفاظت نہیں کی، تو اس خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الحشر کا مرکزی موضوع۔ اس میں 4 باتیں ہیں کہ سورۃ الحشر میں یہود مدینہ کا انجام، مال فے کی تقسیم، منافقین کی منافقت اور اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورۃ الحشر کے بنیادی مضامین۔ پھر آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے سورۃ الحشر کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اب آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں آغاز سورت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الحشر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قدرت کاملہ کا بیان ہے اور یہ سورت بھی مسبحات میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ یہ بنائیں بنو نذیر کی جلا وطنی۔ امن معاہدے کے باوجود بنو نذیر نے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، چنانچہ بنو نذیر کے خلاف فیصلہ کن اقدام لازمی ہو گیا۔ مسلمانوں نے 15 دن بنو نذیر کا محاصرہ کیا، آخر انہوں نے صلح کر لی کہ وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں مال فے۔ اس میں آپ نے مال فے کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ کے بغیر لڑائی سے حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال فے۔ سورۃ الحشر میں بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال فے کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مال فے خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے مختص کرتے تھے، پھر جو باقی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ بنانی ہے مہاجرین کی تعریف۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الحشر میں مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں انصار کی تعریف۔ سورت میں انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ثابت قدم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، سخی ہیں، اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے ہی تنگ دست اور ضرورت مند کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اعصار سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں منافقین کا کردار۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ پوائنٹ کی شکل میں یہ لکھیں منافقین کا کردار۔ نمبر 1، منافقین دشمنان اسلام سے ہمدردیاں رکھتے ہیں، اور نمبر 2، کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ نمبر 3، یہ دشمنان اسلام سے کہتے ہیں اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پوائنٹ کی شکل میں لکھنا، پھر آگے ایک پیراگراف بنائیں۔ حالانکہ یہ دونوں ناسمجھ اور جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ آپس میں بھی ہمدرد نہیں ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ کھلے میدان میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں اور شیطان کی طرح گمراہ کر کے کہتے ہیں کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں اہل ایمان کو تلقین۔ سورۃ الحشر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔